حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے شہر میں ایک فاحشہ عورت آ گئی۔ اس نے آتے ہی بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے شہر کی آب و ہوا، شہر کی فضا خراب ہونے لگی۔ لوگوں نے دیکھا کہ شہر کی فضا خراب ہو رہی ہے تو لوگ حضرت بایزید بستامی کے بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کی، حضرت آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، سوال متقی پرہیزگار ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے شہر کی آب و ہوا، شہر کی فضا خراب ہو، یہ غلط بات ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی ان لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، اس کا معقول انتظام کیا جائے گا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے اپنا لوٹا تسبیح مصلی لیا اور فاحشہ عورت کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ وقت رات کا کچھ حصہ گزرا تو فاحشہ عورت کو خیال آیا کہ آج کوئی آشنا نہیں آیا، آج کوئی مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آیا، آج کوئی گراہک، کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ تو اس فاحشہ عورت نے اپنے نوکر کو باہر دیکھنے کے لیے بھیجا، جاؤ ذرا باہر کا ماحول پتہ کرو، آخر کیا وجہ ہے کہ آج کوئی مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ نوکر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس فاحشہ عورت کے دروازے پر، چوکھٹ پر ایک مرد درویش آ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو نوکر کہتا ہے، نوکر نے یہ سارا واقعہ، سارا قصہ اپنی اس فاحشہ عورت کو بتایا۔ تو فاحشہ عورت بولی، اس سے کہہ دو جا کر کے، اگر اللہ اللہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو کسی مسجد کے دروازے پر جائے، یہ تو فاحشہ عورت کا دروازہ ہے، یہاں پر کسی فقیر کا، کسی درویش کا کوئی کام نہیں۔ اور نوکر آتا ہے، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ سے کہتا ہے کہ فاحشہ عورت نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی اس نوکر سے کہتے ہیں، اے نوکر، میں تو اس عورت سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں تو اس عورت سے ملاقات چاہتا ہوں۔ تو نوکر کہتا ہے، اے درویش، یہ عورت تو بہت بڑی عورت ہے، یہ تو بہت مہنگی عورت ہے، یہ 200 درہم سے کم میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کہتے ہیں، مجھے منظور ہے، تو میری اس عورت سے ملاقات کروا، میری بات کروا۔ نوکر جاتا ہے، فاحشہ عورت سے کہتا ہے کہ وہ مرد درویش آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ فاحشہ عورت کہتے ہیں، اسے بلا لاؤ، اندر لے آؤ۔ وہ نوکر آتا ہے، حضرت بایزید بستامی کو اندر لے کر کے جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی اس عورت کے پاس جانے کے بعد سب سے پہلے اس کی قیمت کو ادا کرتے ہیں، منظور شدہ، طے شدہ 200 درہم ادا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس عورت سے کہتے ہیں، آج کی رات، آج پوری رات تم ہماری ہو گئی، اب جو بھی میں کہوں گا وہ تم کو کرنا پڑے گا۔ حضرات، وہ عورت کہتی ہے، جی بالکل، آپ نے 200 درہم ادا کیے ہیں، آج پوری رات میں آپ کی ہو گئی ہوں، آپ جو کہیں گے، جو چاہیں گے، آج وہ ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی اس عورت سے کہتے ہیں، اے عورت، سب سے پہلے تم غسل کر کے آؤ۔ عورت جاتی ہے، غسل کرتی ہے۔ غسل کرنے کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ مصلی اٹھاؤ۔ مصلی اٹھانے کے بعد حضرت بایزید بستامی قبلہ رخ مصلی بچھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مصلی پر کھڑی ہو جا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، نماز ادا کر۔ وہ عورت حضرت بایزید بستامی کے کہنے پر مصلی پر کھڑی ہو کر کے نماز ادا کرتی ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتی ہے تو حضرت بایزید بستامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں، مولا، سر کو جھکانا، سر کو تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، لیکن مولا اس کے دل کو پھیرنا تیرا کام ہے۔ بس پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول، اپنے محبوب بندے کی فریاد کو سنا اور اسی ولی کامل کی نگاہ سے وہ عورت اپنے وقت کی ولیہ، اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ بن گئی۔ حضرات، بس اسی لیے شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔